السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ آپ اپنے ذمہ داریوں کو بڑی اچھی طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اس دنیا میں آتے ہوئے ہمارے کچھ ایسے کام اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوتے، چاہے کسی اور کا کام کیوں نہ ہو، ہمیں فرض سمجھ کے اس کا کرنا ہوگا۔ بالخصوص جو جاب کرتے ہیں لوگ، یا جو باسز ہے، ان کے ساتھ، اپنے ورکر کے ساتھ بیہیو سلوک کیسے کریں۔ آج ٹاپک ہے، ہمارے ٹاپک جو آج ہے وہ ہے پروفیشنل سکسیس اینڈ پروفیشنل پرابلمز کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ایک مسائل ہے، گمبھیر مسئلے ہے۔ لوگوں کو اس وجہ سے لوگ جاب چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے لوگ باس جو ہے وہ چھٹی دے دیتے ہیں، ان کو فارغ کر دیتے ہیں ڈیوٹی سے۔ یہ مسائل کیوں اتنی زیادہ آتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو کہ وہ ایک جگہ کو چھوڑ کے پھر دوسری جگہ سے، وہاں سے بھی پھر چلے گئے تیسری جگہ، وہاں سے بھی پھر چلے گئے تھے، یا کچھ لوگ ہیں جس کو پروموشن نہیں ملتے ہیں بالکل، اور ان کی یا تو کارکردگی صحیح نہیں ہوتی ہے، یا مقصد کوئی ایسا پرابلم ضرور ہوتی ہے، ورنہ اچھے ورکرز کو کون اپریشیٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ ضرورت ہوتے ہے اس ادارے کو، ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور رہیں ایک دوسری بات کہ ادارے بنتے رہتے ہیں، بہت سے انسٹیٹیوشنز بنتی ہے، بہت سے آفیسز، بہت سے کمپنیز بنتے ہیں، لیکن ختم ہو جاتے ہیں، آف ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، یہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ کال ہولڈ پہ ہے، کال کے بعد یہ ہر انسان کو، یہ اور آپ کے بچوں کو، نسل کو، ارد گرد کو مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بڑی ضروری ہے اس پہ بات کرنا۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے، کال سنتے ہیں، پھر آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اور آج اس مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بات کر رہی ہے؟ سر میں آمنہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی آمنہ، کیا کہنا چاہتی ہے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں ایک ورکنگ وومن ہوں جی، اور جیسے ہم لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں، میں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ ایچ ایم ایف اور سمدہ سے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے کہ ہم ورک لوڈ کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں اور ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو سر یہ آپ بتا سکتے ہیں مطلب ہمیں کس طرح یہ چیزیں ہیلپ کریں گی ہمیں کام کے دوران؟ جیسے ہم لوگ ایک آفس کا ماحول ہوتا ہے، اس میں بہت فرسٹریشن ہوتی ہے، صحیح اور بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے اس ماحول میں، اور ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ اتنا ورک اسٹریس ہوتا ہے، لوگوں کا بھی اتنا مطلب بیہیویئر سے بہت فرق پڑتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو کس طرح ایچ ایم ایف کس طرح اس میں ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے، یا سمجھا ہمیں کس طرح ہیلپ کر سکتا ہے کہ ہم لوگ پازیٹیولی کام کر سکیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ بات کریں گے، اور میرا بالکل یہ ہے آج ہماری موضوع۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پرابلم کیا ہوتی ہے زیادہ تر جو آپ نے دیکھا سنا؟ پرابلمز کون سے پرابلمز زیادہ تر ہوتی ہے ورکر کے ساتھ؟ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں، اور جو ڈین ہے، جو مقصد ایگزیکٹیوز ہے، جو مینیجرز ہیں، ان کے ساتھ ایسے پرابلمز ہوتی ہیں کیا؟ یہ کون سے زیادہ پرابلمز ہے جس پہ ہم بات کریں؟ سر دیکھیں، ایکچولی ایک تو کام کا لوڈ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ آپس کی جو ورکرز کی جو آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور اوپر ایک آپ کے اوپر کے جو جیسے آپ کے باسز ہیں ان کی ایک الگ ہر کسی کو ٹینشن ہوتی ہے، ایک تو کام کی ٹینشن ہوتی ہے، اور ایک لوگوں کا جو آپس میں بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت زیادہ کام کے اوپر جو ہے وہ غلط قسم کا جو ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ آپ مطلب لوگ آپ کبھی آپ کی بن نہیں رہی ہوتی لوگوں سے، کچھ لوگوں کا غلط قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے، کچھ لوگ زیادہ تر، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آفس کا ماحول بہت زیادہ نیگیٹو ہونے لگتا ہے۔ تو جو لوگ پیسفل کام کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو، وہ اس کو صحیح سے اپنے کام کو کر نہیں پاتے۔ صحیح
چیزیں بہت اس طرح کا بہت ہوتا ہے، اور ایک ٹائم مینجمنٹ کے اوپر لوگوں کا کنٹرول نہیں ہوتا. صحیح. کچھ لیٹ آتا ہے، کچھ ٹائم پہ آتا ہے، کچھ کبھی جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں نا، کوئی کبھی چھٹی مانگتے ہیں، کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی لیٹ اٹھتے ہیں، جاب پہ نہیں آتے ہیں، یا پھر ماحول جب آفس آتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمپٹیشن جو ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نیگیٹیولی دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، باس کو غلط باتیں کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ جی سر، ایسا ہوتا ہے. جی، تو لیڈیز کے ساتھ کیا پرابلمز ہوتی ہیں؟ سر لیڈیز کے ساتھ ایک تو تھوڑا لیڈیز کا ہمارے یہاں ویسے تو بولا جاتا ہے کہ بڑی خواتین پڑھی لکھی ہونی چاہیے اور ہمارے معاشرے کو بہت سپورٹ کر سکتی ہیں، لیکن لیڈیز کو آفیسز میں لیڈیز ہی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کو بہت جگہ میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ لوگ انہیں آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے. مطلب مرد حضرات میں بڑا جیلسی کا مادہ پایا جاتا ہے لیڈیز کے اگینسٹ اگر وہ کچھ ان سے زیادہ اچھا کام کر لیتی ہیں. یعنی اگر وہ ایکسٹرا کام کرتے تو مرد حضرات اس سے جیلس ہو جاتے؟ جی. اچھا. کافی جگہوں پہ تو جیسے ریسیپشن میں ہیں لیڈیز، آفیسز میں کام کرتی ہیں. اوبیسلی آج کل آپ نے دیکھا مہنگائی اتنی ہو گئی تو سب کو ہی کام کرنا پڑتا ہے، تو ان کو مطلب طرح سے جو ہے لوگ تنگ کرتے ہیں، اور ان کو پھر وہ خواتین کے اندر ایک خاص قسم کا ڈر، خوف اور ان کے اوپر اسٹریس بڑھ جاتا ہے. ایک تو گھر کے بھی مسئلے ہوتے ہیں ان کو، اور اوپر سے وہ آفس کے اندر جو ہیں وہ چیزیں، وہ اسٹریس جو ہے وہ ان کو کس طرح وہ ان چیزوں کو HMF اور اسمدا کو یوز کر کے ان کو صحیح رکھ سکتی ہیں، اپنے آپ کو بالکل پیسفل رکھ سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے. HMF اور سمدا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ سر میں نے سنا ہے کہ جو مطلب کافی ہیلپ کرتا ہے پازیٹیو رہنے میں، اور جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ اور ورک مینجمنٹ میں بہت ہیلپ کرتا ہے. میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ان میں بہت ساری چینجز آئی ہیں ان کو کرنے سے. مثلاً کیا چینجز آئی، کیسے آئی؟ مثلاً جیسے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت پازیٹیو ہو گئے ہیں اور بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں. جیسے لیزی وغیرہ ہوتے تھے کام میں، وہ ساری چیزیں ان کی جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں وہ لوگ، اور جو ہے ان کا کام کرنے کی اسپیڈ بھی بڑھ گئی ہے، اور ان کی کام میں جو ہے وہ بہت زیادہ نزاکت بھی آ گئی ہے. کارکردگی یعنی اس کے بڑھ جاتے تو کتنا گنا بڑھ جاتا ہے؟ آپ نے کسی کو دیکھا؟ جی سر، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے. ایک میری فرینڈ ہے، انہوں نے کیا ہے تو ان کا مطلب بہت ریلیکس ہو گئی ہیں، اور ان کا کام جو ہے اس میں ان کا جو کام کا جو کوالٹی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اور کیا آپ ہیومن میگنیٹک فورس اور ہیلنگ پاورز کے بارے میں جانتی ہے کچھ؟ جی سر، میں نے لٹریچر کچھ پڑھے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ میں بھی سرچ کیا ہے میں نے. صحیح. تو میں نے اس طرح ہیومن میگنیٹک فورس کے بارے میں تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ اس سے پرسنل بیہیویئر اور جو ہے پازیٹیو رہنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے، اور پرسنالٹی گروم کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. اور جیسے اگر کوئی بری عادتیں ہوں تو وہ بھی آپ کی چھوٹ جاتی ہیں، آپ مطلب بالکل پازیٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ پرسنالٹی گرومنگ کس طرح کی ہوتی ہے؟ کیسے، کون سا ایسا کون سا چیز جو انسان کے اندر ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں، ایکٹیویشن ہو جائے، ان کی وہ پاور جاگ جائیں؟ سائنس کے حوالے سے انسان صرف اپنے 3 to 4% پاور کو استعمال کرتے ہیں، باقی جو ہے 98% یا 95% پاور وہ ان یوز اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جو 95% پاور ہے؟ وہ کون سی صلاحیتیں ہیں جو ہمارے انسان کو یوز نہیں کر سکتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ وہ کون سی طاقت ہے جو اللہ نے دی ہوئی ہے کہ دین کے حوالے سے کہ آپ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو تو آپ اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں؟ تو وہ کون سی صلاحیتیں ہیں جو ایسا کچھ آپ جانتی ہیں اس بارے میں؟ میرا سوال کا مطلب یہ ہے، آپ نے خود سوال کیا کہ کیسے یہ چیزیں کیور ہو جاتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ میں ناظرین جو سننے والے جو ہے
ان کے ذہن میں کوئی ایسے سوالات کہ وہ ان کے ذہن میں آ جائے کہ واقعی ایسے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات اور اتنی بڑی طاقت ہے. تو سائنس کے حوالے سے بھی یہ پروف دیتے ہیں آپ کو کہ انسان ایک بہت پاورفل مخلوق ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انسان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہو ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو کے پاس ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. صحیح، ماشاءاللہ، زبردست بات کہی. ایسا ہونا تو چاہیے. آج ہم اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ. زبردست بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات کہی کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور اپنے طور طریقے سے وہ زندگی گزار سکے. اور ان کا حق بھی ہے، اللہ نے ان کا حق بنائے ہیں اس کائنات میں، اور جو نعمتیں پیدا کیے ارد گرد ہمارے، اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اور ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہے، کسی طریقے کو تھوڑے سے ایفرٹس کرنی ہے، تھوڑے سے محنت کرنی ہے. اللہ ان میں برکت ڈالتے ہیں اور وہی نعمتیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں. میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ انسان کے اندر وہ کون سی صلاحیتیں ہیں 95% جو انسان ان یوز چلے جاتے ہیں اس دنیا سے؟ سر کچھ ایسی مطلب نیچرل چیزیں ہیں ہمارے اندر، جیسے ہماری جو ذہنی صلاحیتیں ہیں جن کو ہم مطلب دنیاوی چیزوں میں بہت یوز کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو روحانی طور پہ ان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ان کے اوپر دھیان نہیں دیتے، جو ہمیں پیسفل رکھ سکتی ہیں، جو ہمیں نیچر سے کنیکٹ کر سکتی ہیں، جو ہمیں مطلب انسان ہونے کی ہماری نشانی ہے. وہ چیزیں ہم لوگ ان کے اوپر ہمارا دھیان نہیں، کیونکہ ہم لوگ کافی مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں اور کافی ہم دنیا کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں. ہمیں بس مطلب اپنی جاب اور مطلب جو بھی ہمارا چل رہا ہوتا ہے زندگی میں، ہم ان کے اوپر زیادہ کنسرن کرتے ہیں. ہم اپنی روحانی جو پاورز ہیں، جو ہماری ہیلنگ پاورز ہیں، جو ہماری میگنیٹک پاورز ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دی ہیں، بائی برتھ انسان کے پاس ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی ہم ان کے اوپر دھیان دیتے ہیں. صحیح. اس کی وجہ سے ہمیں اتنے سارے مسئلے ہوتے ہیں اور ہم لوگ دنیا کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. کبھی جاب ہے، کبھی پڑھائی ہے، کبھی کچھ ہے، خاندان کے مسئلے ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے اصلی جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، جو اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں، ان سے محروم ہو جاتے ہیں خود بخود. آپ انسانی میگنیٹک فورس کو مانتے ہیں کہ انسان میں کوئی مقناطیسی صلاحیت ہوتی ہے؟ جی میں مانتی ہوں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنا فیوچر اور اپنا جو ہے مطلب اپنی زندگی کو کچھ پلان کر سکتا ہے. تو وہ اس کے لیے جب وہ پلاننگ کرتا ہے تو وہ اس میں جو چیزیں چاہتا ہے وہ ان چیزوں کو پا سکتا ہے اپنی میگنیٹک پاور کو یوز کر کے. میگنیٹک پاور کیا ہیومن میگنیٹک فورس کیسے کبھی آپ نے فیل کیے، کبھی ایسا فیل ہوا ہوگا آپ کو کہ ایک کام کے لیے کبھی آپ میں اتنی انرجی آ گئی ہیں تو وہ کام آپ نے یوں کر لیے، اور کبھی اس سے بھی چھوٹا کام ہے آپ سے نہیں ہو پاتے ہیں؟ جی جی جی. آپ نے کبھی محسوس کیے کہ آپ کا ہاتھ کیسے ٹچ ہوا، آپ کو کرنٹ لگا؟ جی 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 اکثر ایسا ہوتا ہے. تو کیا یہ انسان میں بجلی ہے نا، انسان میں میگنیٹک فورس ہے، کشش ہے؟ جی سر بالکل ہے. جی، انسان کی سوچ میں کشش ہے جو اسے اس کے خواب پورے کرنے میں مدد کرتی ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کبھی آپ کو ایک کال آیا اور انہوں نے کہا آپ کو کہ میں ابھی نہیں، آپ کی کال گئی کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ابھی میں آپ کو یاد کر رہے تھے، ایسا ہوا؟ جی جی بالکل. اچھا، آپ نے کہا کہ چلو ایسا کوئی خوش آمد ہے یا کوئی ایسی بات ہے. ایک شخص کو پھر ایسا ہوا. ایک دن آپ خود ایک شخص کو ذہن میں سوچ رہے تھے، ان کے وہ آپ کے ذہن میں تھا، ان کی کال آ گئی اور آپ نے کہا چلو یہ اتفاق ہوا. کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ آپ گئے ہیں کہیں، انہوں نے کہا آپ کو کہ ابھی آپ کو یاد کر رہے تھے، اور کبھی ایسا ہوا کہ لوگ آپ لوگوں کو یاد کرتے ہیں، وہ آ گئے. ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟
جی ایسا ہوتا ہے اکثر فرینڈس میں ہوتا ہے ایسا. صحیح بالکل صحیح بات ہے. اسی طرح بات ہے کہ انسان کنیکٹڈ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور اس کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس میں میگنیٹک فورس ہوتی ہے اور میں کشش ہوتی ہیں. یہ اپنے پروفیشنل لائف کو بہتر کر سکتے ہیں, یہ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں, یہ اپنی شخصیت میں چینج لا سکتے ہیں, یہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں, یہ ادرز کے ساتھ صحیح اخلاق صحیح بیہیویئر کر سکتے ہیں, یہ گھر میں صحیح بیہیویئر کر سکتے ہیں, یہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے, یہ کامیاب ہو سکتا ہے. کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں, ایسا ہوتا ہے, ایسا پاسبل ہے؟ جی سر, میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو ایسے اچھے ریزلٹس ملے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. مثلا انہوں نے جو HMF کیے ان کی بات کریں. جی 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 تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ HMF کیا ہے. آپ انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہے, میں HMF آپ کو بتاؤں گا. HMF کیا ہے, ہیومن میگنیٹک فورس کیا ہے. مسائل تو بہت ہیں. اب پروفیشنل مسائل کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں. ہمارے بچوں کے مسائل ہوتی ہے, ہمارے بچوں کے بڑوں کے مسائل ہوتے ہیں, اور کسی بہن بھائیوں کے درمیان اتفاق ایک بات پہ متفق نہیں ہوتی ہے. پروفیشنل زندگی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آفس میں جو ہے نا ہر ایک کے اپنے اپنے ایک دنیا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو باہم کرتے ہیں, باقی نہیں کرتے ہیں, اس میں وہ مصلحت نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے کی صحیح. ٹھیک ہے, تھینک یو. انشاءاللہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, ایسی چیزوں پہ بات کرتے رہیں گے, اور کس طرح کے ایک انسان کے مسائل انسان خود حل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیے اور اس دنیا میں چھوڑا گئے ہیں کسی خوبصورت دنیا, کسی اچھی طریقے سے, دلیری سے, پاورفل طاقت سے ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. پروفیشنل لائف میں بہت سے پرابلمز آ جاتے ہیں انسان کو. مسئلہ ہی آج کل سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کو پروفیشنلی جو وہ کمزور ہوتی ہے, پروفیشنلی وہ اپنے پروفیشن میں وہ کامیاب نہیں ہوتے, در حال کہ بہت محنت کی ہوتی ہے, بہت سی پڑھائیاں کرتے ہیں, بہت سے مطالعات کرتے ہیں, بہت سی کوشش بھی کبھی لوگ بہت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ ان سے راضی نہیں ہوتی ہے, خوش نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ایسا ہے کہ بہت محنت کی ہے, بہت کچھ کی ہے, اور بڑی سنسیریٹی سے کبھی کبھی کام کیے, لیکن پھر بھی لوگ خوش نہیں ہیں. اس کا کیا وجہ ہے؟ دین میں کہتے ہیں ایسی نیت اگر آپ دین کے حوالے سے کہ اگر آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کے رضا کے لیے اٹھایا کرو, کسی بندے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, ان کے بندوں سے بھی پیار ہے اللہ تعالیٰ کو, ان کے لیے کام کرتے ہوئے, لیکن ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں وہ اللہ کے رضا کے لیے اٹھاتے ہیں. نیت کہاں جاتا ہے؟ نیت اگر انسان کی صحیح نہیں ہے, کسی بھی کام میں نیت صحیح نہیں ہے, وہ شخص کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر شروع میں آپ کی نیت بری ہے اور آپ کسی مقصد آپ ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے, بس آپ کو مقصد ہے کہ آپ کو پیسہ ملے, آپ کو بس یہ چیز مل جائے اور آپ نے اپنی ڈیوٹی کو جیسا بھی سر انجام دیں. مثلا باس نہیں ہے تو آپ نے کچھ ایسا کام کر لیا ہے کہ کوئی ایسے شخص پہ اعتماد کوئی بھی دنیا کا شخص نہیں کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے چھپا لی ہے بات کو, ایک وقت یہ وقت نمایاں ہوں گے, تو اس لیے ٹرسٹ آپ پر ادرس نہیں کر سکتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور پرابلم جو باس کا ہوتے ہیں, بیہیویئر جو برا ورکر کے ساتھ ہوتے ہیں, ورکر کا خیال نہیں رکھنا, ان کے صحت کا خیال نہیں رکھنا, ان کے جو ہے نا جو چھوٹی موٹی بیچاروں کی خوشیاں ہوتی ہے ان کا خیال نہیں رکھنا, اور جو ہے نا بہت سٹرکٹ رہنا, اور انتہائی زیادہ, اور گال گلوچ کبھی کبھی نکلتے ہیں, کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا ورکرز کے ساتھ. تو ایسے بیہیویئر جب آ جاتے ہیں تو ادارہ
ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ادارہ چلتا ہے، تمام جتنے بھی ادارے ہیں تمام چلتے ہیں ورکر کے ذریعے. جب آپ کے ورکر اچھے نہیں ہیں یا آپ خود ورکر کے ساتھ صحیح بیہیو نہیں کرتے اور ان کو صحیح خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کے تمام جو مسائل ہے ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور ان کے اچھے کارکردگی کا خیال نہیں رکھتے ہیں. جو اچھی کارکردگی جو ہوتی ہے ان کو اپریشیٹ کرنا ہوتے ہیں کہ ہاں آج آپ نے اچھے کام کیے، کوئی نہ کوئی گفٹ دیے، کوئی اس طرح کچھ ہوا، تشویق کیے اور انسان آگے بڑھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک باس کو چاہیے کہ وہ ان کام کو ایسا کرے جیسا کہ ان کے اپنے کام ہیں. یہ ڈیپینڈ باس پہ بھی کرتے ہیں، ورکر بھی کرتے ہیں. کچھ ورکرز کو جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں، جتنا بھی آپ ان کو اپریشیٹ کریں، لیکن ان میں وہ چیز کبھی کبھی کمی آ جاتے ہیں پھر بھی. لیکن ہماری برداشت، ہمارے حوصلہ ہونی چاہیے ہمارے ورکرز کے ساتھ کہ ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ذمہ دار بنائیں بہت زیادہ. تو وہ ٹیکنیکس آپ بتائیں گے، اس پہ بات کرتے رہیں گے. کال ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کون بات کر رہے ہیں؟ سر ایوب گجرانوالہ سے. جی ایوب صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ پروفیشنل سکسس، پروفیشنل پرابلمز. آپ بھی کہیں جاب کرتے ہیں یا آپ کا اپنا بزنس ہے؟ جی آپ کا اپنا بزنس ہے. ہاں جی ماشاءاللہ. کتنے ورکرز آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ سر میرے پاس 4-5 ورکرز ہیں جی. 4-5؟ جی. اچھا ماشاءاللہ. شاپ ہے نا جی. جی جی جی. تو 4-5 ورکر آپ کی کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ ایک پرسنل سوال ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. سر گڈ بیہیو ہے. اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات. اچھا بیہیویئر ہے. صحیح. ان کو سکھانا پڑتا ہے نا جی. اچھا، بہت اچھی بات ہے. ہاں، ان کو سکھانا پڑتا ہے کہ آپ نے کسٹمر کے ساتھ کیسا بیہیویئر استعمال کرنا ہے. زبردست بات ہے، کیونکہ حوصلہ ان کے بڑھانا، ورکرز کی پروفیشنل سکسس اسی کو کہتے ہیں کہ ورکرز کے حوصلہ بڑھائیں، ورکرز کو ایسا سمجھ کے کہ ان کے یہ اپنا ہی کام ہے اور وہ اپنے طور پہ، اور ورکرز کے جو ہے ان کے باقی جو ارد گرد جو مسائل ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہوتے ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ ڈیمانڈ ان کی نہیں ہوتی ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھ جائے نا. ہاں جی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ان کو ضرورت ہوں گے ان کی تنخواہ. سر ان کی تو ہم نے وہ دیکھنی ہے کہ ان کی کارکردگی ٹھیک ہے کیا، یہ کسٹمر کے ساتھ ایسی ڈیل کرتے ہیں جیسا ہونا چاہیے. صحیح. اور کسٹمر کو پورا آنر دینا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح. ماشاءاللہ. اور جتنی دیر تک بندے میں اپنے میں خود اعتمادی نہیں ہوگی، وہ اتنی دیر تک کسٹمر کو وہ خود اعتمادی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا. صحیح، بالکل صحیح بات ہے. یعنی ان میں ایک ایسی توانائی ہے، کیسے تو ایک تو ہوتا ہے کہ ٹریننگ آپ نے دے دی کسی بھی پروڈکٹ کو بیچنا کیسے ہے، ٹھیک ہے جی. ایک تو ٹریننگ ہے، ایک اس کے اندر کی جو دنیا ہے، اور ایک پھر ہے ان کے ارد گرد جو مسائل ہے ان کو درپیش ہے. یہ 3 چیزیں جو اگر ان کو ایک باس کو خیال رکھیں تو میرے خیال میں کوئی بھی ورکر بہترین کارکردگی دکھائیں گے. بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے جی اگر اس میں سر خود اعتمادی ہوگی نا جی. کیا زبردست بات کہی آپ نے، زبردست بات کہی. خود اعتمادی. اچھا، کچھ لوگوں میں خود اعتمادی ہوتے بھی ہے کچھ ورکر کے کام پہ، لیکن وہ خود اعتمادی سے استفادہ کرتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے تو کوئی جاب مشکل ہی نہیں ہے، میری تو کارکردگی اچھے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے. تو اس وجہ سے ایک جاب کو چھوڑتے دوسرے میں جاتا ہے، پھر تیسرے میں جاتا ہے. پھر اس کانفیڈنس کی وجہ سے جو ہے نا کہ چلو میرے لیے تو باس جو ہے وہ میرے احتیاج محتاج ہے، جو میں چھٹی کر لوں مرضی کر لوں. ایک دم سے چھٹی کیے، ایک دم سے جاب چھوڑا، ایک دم سے اس نے ایسا کچھ کیے تو وہ اس کی کام کی جگہ کوئی نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اب پھر باس کال کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، مینیجرز کال کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے یہ کہ ان کو سیلز میں ان میں اس کا پروفیشن جو ہے ان میں ان کو زبردست کانفیڈنس ہے، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، چھوٹے نقطے سے بڑے نقطے پہ جاتے ہیں. اب دیکھیں کسی کو بھی
اچھے جاب ملے گا کہیں اور تنخواہ زیادہ ہوں گے تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہاں جی چھوڑ کے چلے. لیکن بہت سے ایسے ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم آج کے نہیں دیکھتے, ہم اپنی مثال کے طور پہ اگر آج ہماری تنخواہ 20-25 ہزار ہے تو ہماری تنخواہ 1 لاکھ تک ہونی چاہیے. اسی ادارے میں ہم اس ادارہ کو آگے بڑھا دیں گے اور اس کو ایک وقت آئے گا سالوں بعد. جو اس کی پرسنل ریسپیکٹ ہے نا وہ اس کی ادھر ہی ہوگی جہاں وہ مستقل جاب پہ ہے. صحیح, بالکل صحیح. تو اگر وہ جاب زیادہ چینج کرے گا تو وہ پھر اوور کانفیڈنس میں چلا جائے گا نا جی. اگر وہ جاب زیادہ چینج کریں گے تو وہ کانفیڈنس زیادہ ہو جائیں گے ان کے. نہیں سر, اوور کانفیڈنس ہو جائے گا, بعض جگہ پہ اس کو نقصان ہو جائے گا. ہاں صحیح, اس کی ریپیوٹ میں فرق پڑے گا نا جی. ہاں صحیح. بہتر یہی ہے کہ ایک جگہ یا وہ اگر تعاون نہیں کر رہا ہے, ایک شاپ کیپر ہے یا مالک ہے وہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, پھر تو وہ نیکسٹ جگہ پہ جائے گا کیونکہ اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک چیز کو بیچ سکتا ہے. صحیح. اگر وہ ایک جگہ ایک بندہ اس کو صحیح پوری عزت دے رہا ہے یا اس کے اخراجات یا اس کا پورا کر رہا ہے, اگر وہ اس کو چھوڑ کے کہیں اور جائے گا تو اگلا بندہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ پیچھے کیا کر کے آ رہا ہے. صحیح. اچھا, بہت سی میں نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی دیکھے جو کہ جن میں ورکرز کو کام اتنا دیتے ہیں جو وہ دن رات کرتا ہے, اس کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے, تقریباً وہ 4-5-6 گھنٹے سو جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی کیونکہ وہ رات کو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹائپنگ کا کام ہوتا ہے, ڈیٹا کو سیو کرنی ہوتی ہے, یہ سارا کچھ. اور 3-4 مہینے اس ادارے میں لوگ کام کرتے ہیں, وہاں سے پھر بھاگ جاتا ہے یا وہ بھگا دیتے ہیں. یہ کون سا کارکردگی ہے اداروں کے؟ سر وہ بندے کو بھگانا نہیں چاہیے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اگر کسی نے صحیح پرفارم کیا ہے, انہوں نے دن رات ایسے کام کیے, انہوں نے برداشت کر کے 3-4 مہینے ان کو رکھ جاتے ہیں, اس کے بعد تو ان کو رکھ لیتے ہیں. اگر انہوں نے تھوڑے سے گڑبڑ لے آئے تو اس کے بعد ان کو نکالا جاتے ہیں. یہ ایسا یا آج کل اتنا پریشر ہے ورکر پہ, لوگوں پہ, بیچاروں پہ. کچھ ادارے ہوتے ہیں جن کے ورکر پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ادارے جو ہے نا ورکر سے کام ہی نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ ادارے ہوتے ہیں جو کہ ورکر سے پورا کے پورا کام لیتے ہیں اور اس کو دن رات ان کے لیکن اس میں اعتدال ہونی چاہیے نا. ہاں جی, اعتدال ہونا چاہیے. اعتدال ہونا چاہیے کہ اس میں مقصد اتنے بھی ظلم نہ ہو اور اتنا بھی ورکر اگر ظلم کرے گا تو آگے جو ورکر ہے وہ نقصان کرے گا. نہیں, وہ ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ نقصان کر نہیں سکتا ہے. لیکن چھوٹے موٹے اداروں میں تو نقصان کریں گے لوگ, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایسے ان کے سسٹم ہوتے ہیں جو اس میں نقصان کا کوئی گنجائش نہیں ہوتا ہے. جیسا بھی اس میں چور آ گئے, ڈاکو آ گئے, جیسا بھی ڈیوٹی کسی کو بھی مل گئے, وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے کیونکہ اس نے ایک بہترین سا نظام سسٹم بنایا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے سر. جی سر, میں تو کہوں گا کہ ہمارے سسٹم میں جو HMF ہے نا جی, اس میں آ کے ورکر اور جو اس کا جو کام کروانے والا ہے مالک کہہ لیں, صحیح, اگر یہ HMF کا ساتھ اپنے اس کو کر لیں صحیح, تو سر ان میں دونوں میں کانفیڈنس اتنا آتا ہے کہ بندے کی شخصیت, اس کی پرسنالٹی میں بہت فرق پڑتا ہے. صحیح, بالکل درست فرما رہے ہیں. ہیومن میگنیٹک فورس جب انسان کی جاگ جاتے ہیں, اٹیونمنٹ مل جاتے ہیں, ان کی کارکردگی بھی بہترین ہو جاتے ہیں اور مائنڈ جو ہے نا وہ بڑی اچھی مائنڈ کی جو ہمارے مائنڈ ہے, جو ہمارے ذہن ہے, اس کی کارکردگی میں اضافہ ہو جاتے ہیں. ایک تخلیقی سوچ انسان کے پیدا ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات ہمیشہ پازیٹیو رہے گا وہ. جی, پازیٹیوٹی زیادہ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان میں پازیٹیوٹی آ جاتے ہیں اور سٹیمنا اتنا بڑھ جاتا ہے
کہ جتنا بھی آپ کارکردگی آپ کے ہوتے ہیں، جتنا بھی آپ کام کرتے ہیں اتنا ہی مزہ آتے ہیں، اور انسان کو وہ جو پہلا کام کرتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ بہترین طریقے سے کر لیتے ہیں. بہترین طریقے سے ہوتا ہے سر. تو آپ نے HMF کیا ہوا ہے؟ جی سر میں نے کیا ہوا ہے جی. ماشاءاللہ. میں نے HMF 1 کیا ہوا ہے، 1 to 6 سمدہ کیا ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں تو یوز کرتا ہوں نا جی ساتھ. صحیح بہت اچھی بات ہے. اور اپنی شاپ کے لحاظ سے اپنے ورکرز یا میرے بیٹے بھی ساتھ ہوتے ہیں. صحیح. ان کے ایک کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے وہ ایک گول اچیو کرنے ہیں، ڈیلی گول ہے، ویکلی گول ہے. صحیح. وہ اس کو ہم انرجائز کر کے، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے. بہت اچھی بات ہے. اور آپ کے بچوں نے بھی کیے ہیں HMF؟ نہیں سر، بچے تو ابھی نیکسٹ میں 1 to 8 مکمل کروں گا نا جی. اچھا جی ٹھیک ہے. پھر میرے بچوں کی باری آ جائے گی. اچھا ماشاءاللہ. ہم 3 بھائی کر رہے ہیں نا جی اکٹھے. اچھا باری ہوں گے. صحیح. ہاں تو ہم سٹیپ بائی چل رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے بچوں کی باری شروع ہو جائے گی. تو آپ کی شخصیت میں کتنا چینج آیا، اور آپ کے پروفیشنل لائف میں کتنا چینج آیا HMF سے، اور آپ کے گھر میں کتنے بہتری آئی؟ سر الحمدللہ گھر میں وہ جو مائنر سی نیگیٹیوٹی تو چلتی تھی، اور اب اللہ کا فضل ہے، all are happy. ماشاءاللہ. صبح اٹھنا، اچھا ملنا، پہلے کوئی کبھی نیند سے پہلے اٹھا دیا تو چڑچڑاپن، یہ وہ سب ختم ہو گیا سر. صحیح. ماشاءاللہ بہت اچھی. اللہ کا شکر ہے، جو بھی اٹھتا ہے فریش اٹھتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور پڑھائی والے پڑھائی پہ چلے جاتے ہیں، کام والے کام پہ چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اللہ کا کرم ہے سر، آپ کی دعائیں شامل حال رہے تو انشاءاللہ اللہ خیر رکھے گی. الحمدللہ. تو آپ کی شخصیت میں اور بہتری آ گئی ہے ماشاءاللہ. پہلے بھی الحمدللہ سب کانفیڈنس بڑھ گیا. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. باڈی لینگویج میں چینج آ گیا ہے. ماشاءاللہ. وہ ایک تو ہوتی ہے نا جی، ایک تو بندے کی بولنے کی ایک لینگویج ہے نا جو بول رہے ہیں. صحیح. ایک باڈی لینگویج ہے. ہاں بالکل. باڈی لینگویج میں بھی چینج آتا ہے. ماشاءاللہ بالکل. باڈی لینگویج میں بھی چینج آ جاتا ہے، اور جو ہم بول رہے ہوتے ہیں اس لینگویج میں بھی چینج آ جاتے ہیں. آ جاتا ہے سر، ضرور آتا ہے. بہتر ورڈ استعمال کرتے ہیں انسان، اور اچھے الفاظ کی ادائیگی میں اس کی شائستگی، اور اس میں ایک پورا طریقہ بندے کو آ جاتا ہے کہ میں نے ہاؤ ٹو ایکسپلین نا. صحیح. بڑی زبردست بات، بہت اچھی بات. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے، اور آمین سر، آپ کی دعائیں چاہیے جی. اور پروفیشنل لائف میں بھی یعنی آپ کی چینج آ گئی ہے، جو آپ کے کارکردگی ہے، جو آپ کے جو ورکرز ہے اس کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوا. ہاں جی ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. بہت اچھی بات ہے. چلو انشاءاللہ پھر کلاس میں ملیں گے. کہاں آئیں گے؟ لاہور کے اسلام آباد؟ سر میں لاہور بھی آتا ہوں اور پنڈی بھی آتا ہوں. اچھا دونوں جگہوں پہ آتے ہیں؟ دونوں جگہوں پہ آ رہا ہوں جی. بہت اچھی بات ہے. بہت اس دفعہ انشاءاللہ آپ سے پنڈی بھی پیچھے پنڈی ہوئی تھی، اب لاہور میں ملاقات ہوگی سر انشاءاللہ. 28 کو انشاءاللہ لاہور میں انشاءاللہ جی. اور اوکے، تھینک یو. اللہ حافظ. انسانی صلاحیتیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اشرف المخلوقات کے روپ میں پیدا کیے، اور دوسرے مخلوق سے برتر ہے. یہ گرمی سردی کو بھی برداشت کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ اپنے تھنکنگ کو کنٹرول کر سکتا ہے. جو نیگیٹو تھنکنگ کے کنٹرول کر سکتے ہیں، جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اس کو ہائی کر سکتے ہیں. اپنے خیالات، اپنے سوچوں پہ قابو پا سکتا ہے ایک انسان. اپنے بیہیویئر کو بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ انسان اپنے زندگی میں جہاں تک چاہے پازیٹیو مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی طاقت عطا کی ہے، جو نیگیٹیو اور پازیٹیو پاورز ایک کرنٹ ہوتے ہیں ان کی باڈی میں. جس طرح کی ایک پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور نیگیٹو چارج ہوتے ہیں، یہ دونوں مل کے روشنی بن جاتے ہیں. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے، اور ایک مشین ہے، ایک بجلی کی طرح دوڑتا ہوا ایک مشین ہے یہ.
اور یہ میگنیٹک فورس دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے. اللہ نے انسان کو ٹیلیپیتھک پاور بھی دیے ہیں اور اللہ نے انسان کو دل سے راہ پیدا کیے ہیں کہ انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کو راستہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کی جو فیلنگز ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں, اس کو فیل کر سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں. اور ایک ہوتے ٹیلیپیتھک, ایک متکلم ہوتے ہیں انسان ایک دوسرے کے ساتھ, یہ ہوتے انسان میں. تو انسان جو ہے ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے, طاقت ہے, کشش ہے اس میں, پاور ہے اس میں. وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے پروفیشنل لائف کو اور اپنے جو ارد گرد جو رشتے, جو لوگ ملنا جلنا, تعلقات, سب کو اٹریکٹ کر سکتا ہے. جو اللہ نے نعمتیں پیدا کی اس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, اس کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے اور یہ ممکن ہے, اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ ثبوت دیتے ہیں سائنس اور دین دونوں. ایک کال ہولڈ پہ ہیں, آتے ہیں دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں شازیہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی شازیہ, کیا کہنا چاہتی ہے آج کے پروگرام میں؟ سر میں نے ابھی آپ کی کلاس لی ہے, سمدہ 1 to 4 لیول کیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس کے بہت اچھے ایکسپیرینس ہے. یہی بس شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جی بہت میری لائف میں چینج ہے, میرے گھر میں چینج ہے, بہت سکون ہو گیا ہوا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ مہربان ہے, اللہ ستار ہے, غفار ہے, رحیم ہے, کریم ہے اور بے نیاز آپ کی محنت اور ہماری لائف میں اتنی چینجنگ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ بس ہمیں یہ ذریعہ ملا اور ہماری لائف میں اتنی خوبصورت سی لائف ہو گئی ہے کہ بتا نہیں سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ نے ایک بہت بڑی طاقت پیدا کی ہے اس کائنات میں, اشرف المخلوقات بھیجا گیا ہے. تو انسان جو ہے وہ جو مثبت چاہتے ہیں وہ سب کچھ پاسبل ہے, ممکن ہے. بالکل ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے. آج ہمارے سے ویسے ممکن ہے. جی جی جی, احمدآباد سے تو سب کچھ ممکن ہے. اور HMS اور اچھا رزلٹ ہے, زبردست ہے. اس سے تو اور پازیٹیو رزلٹ آتے ہیں ماشاءاللہ سے, بہت چینج آتا ہے. جی بہت اچھی بات ہے. آپ نے HMF کیے؟ جی میں نے 1 to 4 لیول HMF کیا ہے. ماشاءاللہ, HMF لیول 1 کیا آپ نے؟ HMF لیول 1. جی بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے ابھی آپ ہیلنگ بھی کرتے ہیں اور HMF پہ آپ کی شخصیت میں کوئی چینجز آئے جو ہیومن میگنیٹک فورس جو میں نے اٹیون کیے, اللہ نے اٹیون کیے, پھر ہمارے ذریعے کوئی آپ کو وہ تو صلاحیت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹا ذریعہ کا حقیق سا ذریعہ بنا دیا اور آپ کو ہم اس کو اٹیون کیے. تو اٹیونمنٹ کا کوئی جو اٹیونمنٹ کے بعد کیا آپ میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ بہت چینج آ گیا ہوا ہے. ہمارا جو چڑچڑاپن, غصہ, جو بھی نیگیٹیوٹی تھی وہ سب کچھ ختم ہو گئی ہے. غصہ اور چڑچڑاپن ختم ہو گیا ہوا ہے الحمدللہ. اچھا, یہ چلتے ہیں پروفیشنل لائف میں بھی بڑی چلتے ہیں, جو ادارے ہیں, جو لوگ کام کرتے ہیں جہاں پر باس کی اور جو لوگ ہیں, کیونکہ آج ہماری موضوع یہی ہیں پروفیشنل سکسیس اینڈ جو پرابلمز ہے پروفیشنلی جو ہے لوگوں کو, جو ورکرز ہے جو کام کرتے ہیں, ان کے جو مسائل اور وہ سکسیس کیسے حاصل کرے, کامیابی کیسے حاصل کریں. ان کے مسائل کے لیے بھی اگر تو ہو, میری تو یہی رائے ہے ہر ایک کے لیے, اگر وہ سمدھا اور HMF سیکھ لیں تو ان کے تمام مسائل آفیشلی ہوں یا کوئی بھی ہوں بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت آسان ہے یہ ذریعہ, بہت آسان ہے. اگر بندہ سیکھ لے تو پوری لائف ان کے لیے بہت خوشحال ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اپنی لائف بھی اور ادرس کی بھی وہ کر سکتے ہیں. صحیح. اتنی طاقت ہے سمدھا میں, HMF میں اتنی طاقت ہے کہ ہم دوسروں کی لائف بھی چینج کر سکتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, انشاءاللہ انشاءاللہ. بس ہماری دعائیں ہیں کہ آپ ماشاءاللہ جو یہ کام کر رہے ہیں, خدا کرے اسی طرح
بہت بہت ترقی کریں اور ہم لوگوں کو آپ سے فائدہ پہنچتا رہے. انشاءاللہ ہماری ڈیوٹی یہی ہے، ہمارا کام یہی ہے، مثبت طور طریقے سے زندگی گزارنا. سب سے بڑی بات ہے واقعی انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے مثبت ہی سوچنے پر. نیگیٹیوٹی آتی ہی نہیں ہے قریب کہ انسان کچھ غلط بھی سوچیں. چینج ہے، لائف چینج ہے اور سوچ چینج ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. زبردست، صحیح بات ہے. سوچ چینج کرنا اور یہ تھنکنگ یعنی چینج کرنا، یہ اس کو پازیٹیو بدلنا، یہ پاسبل نہیں ہوتی ہے. لوگ جتنا کچھ چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ مثلا گناہ ہے یا یہ اچھے نہیں ہے یا میرے لیے مضر ہے، مضر صحت ہے، چھوڑ نہیں سکتا ہے اس چیزوں کو. ایون لوگ جو ہے نا کھانے پینے کو جو ہے نا جو مرغن غذائیں ہیں اس کی وجہ بڑھتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتا ہے. اور دوسری بات غصے پہ قابو نہیں پاتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتی ہے، جیلیسی، تنگ نظری، کین، بغض، ایسی چیزوں پہ کنٹرول نہیں پاتے ہیں. اور بالخصوص کچھ عادات ہوتے ہیں اس پہ کنٹرول نہیں پاتے ہیں. بالکل بالکل، لیکن اس سے کنٹرول پانا بہت آسان ہے. جی الحمدللہ بہت آسان ہے کنٹرول پانا. تو میری تو سب کو یہی ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ وہ لازمی سمدھا سیکھیں اور خود پر بھی اپلائی کریں، دوسروں پر بھی کریں. اس طرح ہم اپنے گھر کا، ہم اپنے ارد گرد کا ماحول بہت آسانی سے چینج کر سکتے ہیں. ایچ ایم ایف سے ایک ورکر، ایک شخص، ایک باس کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ایک ورکر ایچ ایم ایف اپلائی کرے تو وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. میں نے 1-2 بار ایچ ایم ایف اپلائی کیا ہے، ابھی مجھے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، لیکن جو میں چاہ رہی تھی وہ مجھے مل گیا. الحمدللہ، جو میری خواہش تھی وہ میرے سامنے آ گئی. تو ایک ورکر تو بہت آسانی سے اپنے تمام کام ایزیلی کر سکتا ہے. الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. یعنی مور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پاورفل ہو جاتے ہیں، اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. ان کے بولنے میں بھی، باڈی لینگویج میں بھی چینج آ جاتے ہیں نا. بہت چینج آ جاتا ہے بولنے میں. جی. اور ان کے جو مثبت رویہ ہے، جو مثبت انرجی ہے جو باڈی سے نکلتے ہیں، مثبت انرجی جو ادرس پہ اثر کرتے ہیں، وہ جو ایک میگنیٹک کشش کی جو فورس ہوتی ہے جو دوسروں پہ ایک اچھا اثر کرتا ہے مثبت. کیونکہ ہمارے وجود جب مثبت ہوتی ہیں تو ہم اچھے ہوتے ہیں، یعنی ہماری جو پازیٹیو ہوتے ہیں ہماری صلاحیتیں، ہماری تھنکنگ، تو وہ دوسری دنیا کو بھی پازیٹیو کرتے ہیں، ساتھ بہت متاثر کرتے ہیں اور سامنے والا خود بخود کھینچا چلا آتا ہے. ہماری انداز سے، ہماری بات سے، ہماری گفتگو سے سامنے والا متاثر ہو کر مجبور ہو جاتا ہے ہماری بات ماننے پر. اتنی ہے پاور اس میں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو چلو ایک نعمت سے تو آگاہ کیے ہیں. ماشاءاللہ، اور اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ بس اب اس سے بڑھ کر کوشش میں ہیں بھر کر اور بہت کچھ حاصل کریں. لیکن جو ہم نے حاصل کیا ہے اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. خدا بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ آپ نے بات کی. تھینک یو، اللہ حافظ. جی، ہیومن میگنیٹک فورس، ہیومن پاورز، اللہ نے انسان کو جب اس زمین پہ اتارا تو ان کو بہت ساری صلاحیتیں دیے کہ تم نے اپنے طور پہ بہت سے کچھ کر سکتے ہو. اور اب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انسان اس دنیا میں جو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر سچے دل سے چاہو اور اچھی نیت سے چاہو تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے مدد کریں گے ہر چیز میں. آتے ہیں کہ فرض کرے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ توبہ نعوذ باللہ دین اور خدا کو نہیں مانتے. ایسے لوگ زیادہ تر خودکشیاں کرتے ہیں. ایسے لوگ زیادہ تر پروفیشنل لائف میں تو کامیاب ہوتی ہیں، مگر ان کے اندر جو بے سکونی، بے چینی ہے وہ نیچر سے اتنا دور ہے کہ وہ نیچر کو بھی تو نہیں سمجھتے ہیں صحیح طریقے سے، کیونکہ وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتے.
ہر وقت وہ بے چین رہتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں، اور اپنے پروفیشنل زندگی میں بھی وہ خوش نہیں ہوتے. تو اللہ سے انسان جتنا دور جاتے ہیں اتنے ہی ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. کبھی کبھی پروفیشنل لائف میں یا کچھ رشتوں میں یا کچھ چیزوں میں بہت کامیاب ہوں گے، لیکن اندرون ان کی سکون نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے دین کا راستہ جو ہے وہ بہترین ہے. اگر انسان صبح کام سے نکلتے ہیں اور وہ کچھ بھی اسماء الحسنی کچھ چیزیں پڑھ کے اور اچھی نیت کر کے نکلیں، آفس جائیں کہ مجھے جو کام جو اللہ نے میرا فرض بنایا، میری ڈیوٹی ہے، چاہے اس آفس میں آپ کے ساتھ ذاتی کیوں نہیں ہوتا ہو تو بھی آپ کو اپنے فرض کو نبھاتے ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ نقصان پہ سوچتے ہوں گے کہ جس شخص نے مجھے نقصان پہنچایا مجھے بھی ان کو نقصان پہنچانا ہے. تو یہ آپ کی عبادات میں نہیں آتے ہیں. یہ آپ کی ایک وہ اگر آپ نے حلال روزی اس کو نہیں کہہ سکتے، حلال کمائی اس کو نہیں کہہ سکتے. اور اسی طرح ہیومن میگنیٹک فورس جو ہمارے ہے نیگیٹو وے اختیار کرتے ہیں، اور وہ نیگیٹیوٹی جو ہمارے جو تھنکنگ ہے نیگیٹو ہو جاتی. دماغ، مائنڈ خود ایک چیز ہے، ایک مشین ہے جو آپ کے اندر ہے. اس کو مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کچھ طاقتیں ہیں جو ہمیں دی ہے، جو اللہ نے دی ہے، اور وہ طاقتیں مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. مائنڈ کے 3 اسٹرکچرز ہے: کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس. یہ ایک بہت بڑی دنیا ہی ہے، لیکن اس دنیا کو یہ دنیا بھی محدود ہے کیونکہ یہ بھی ایک کائناتی شعور کے ساتھ کنیکٹ ہے. جو وہ کائناتی شعور جو ہے، کائناتی مائنڈ جو ہے، ان کو کنٹرول کرتے ہیں. کنٹرول میں کیا آ جاتی ہے؟ مقناطیسی صلاحیتیں جو اللہ نے انسان کو دی. ایسے مقناطیسی صلاحیتیں نہیں ہے جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی یہ جو ایلیمنٹس کا جو ہے، یہ جو آپ کو دیہات میں دانت میں ملتے ہیں، آپ کو یہ چیزیں جو پتھر میں ملتے ہیں، جو آپ کو جو میگنیٹ ہے، یہ میگنیٹ نہیں ہے. یہ صلاحیت ہے، یہ میگنیٹ تو بالکل الگ سا ہے. یہ ایک ایسا کشش ہے جس طرح گریویٹیشنل فورس جو ہے، آپ میگنیٹک فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس کے ساتھ اس کو موازنہ نہیں کر سکتے کیونکہ کششی شکل علیحدہ چیز ہے. مقناطیسی صلاحیتیں فزکس کے حوالے سے، کیمسٹری کے حوالے سے الگ چیز ہے بالکل. فزکس کے حوالے سے یہ بالکل الگ چیز. اچھا، انسانی صلاحیتیں کیا ہے؟ کیا اس کو مقناطیسی صلاحیتیں کہہ سکتے ہیں؟ ہم محدود نالج کی وجہ سے ہم اس کو مقناطیسی صلاحیتیں کہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کوئی ورڈ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس لیے انسان جو ہے، انسانی جو صلاحیتیں وہ یہ مقناطیسی صلاحیتیں نہیں، وہ اس مقناطیسی جو میگنیٹ جو آپ کو ملتے ہیں چیزوں میں، یہ نہیں ہے. اسی سے کئی ٹریلین گنا زیادہ پاورفل ہے انسان کے جو مقناطیسی صلاحیتیں ہیں. تو اس میں نہیں ہونا ہے انسان کو کہ شاید ہم وہ جو میگنیٹ کی طرح جو ہوتے ہیں. یہ ایک اور دنیا ہے جو ایک خوبصورت سے ایک پیارے سے دنیا ہے، اور ایک بہت سی لطیف دنیا ہے، ایک ملائم سے لطیف اور ایک اسٹرانگ دنیا ہے. تو یہ ہم اس پہ بات کریں گے. HMF ہیومن میگنیٹک فورس ایک کورس ہوتا ہے جو ہم کرواتے ہیں. کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں ریاض بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ریاض صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ آپ کے پروگرام میں دیکھتا ہوں روزانہ صبح مارننگ میں
جی جی تو مجھے یہ معلومات کرنی تھی کہ جو سمدھا کا کورس ہے 1 to 4 کا جو، جی تو اس میں جو ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے، ہمارے آفس کے معاملات کچھ چل رہے ہوتے ہیں؟ جی جی سمدھا بالکل ہیلپ کرتے ہیں آپ کو، سمدھا 1 to 4 ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ انسان کی جب ہیلتھ اچھی ہے تو ان کی کارکردگی بھی اچھی ہو جاتی ہے. جب ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو وہ مائنڈ بھی کام نہیں کرتا ہے، اور مائنڈ کو جتنے بھی طریقے کر کے وہ ایکٹیویشن اس کی نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے جو لوگوں کو کرواتے ہیں وہ سمدھا لیول 1 to 4 جو لیولز ہے جو یہ کورس کرواتے ہیں. 2 دن کا کورس ہوتے ہیں یہ، یعنی 3-4 گھنٹے تو تقریباً 8 گھنٹے ایسا بنتے ہیں. یہ 8 گھنٹے کا کورس کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے HMF کے جو کورس ہوتے ہیں وہ 3-4 گھنٹے کورس ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں مطلب دونوں کورس جو ہیں 1 to 4 HMS کے جو کورس بتا رہے ہیں، جی یہ مطلب دونوں ضروری ہیں کرنے ہمیں؟ بالکل. ایک انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے اپنے صلاحیتوں کو، اپنے اس پاورز کو، اس کیا کو استعمال کرنا ہے، اپنے مقناطیسی صلاحیتیں اور اپنے جو اللہ نے جو ان کو 2 ہیلنگ طاقتیں عطا کیے وہ کس طرح کے اپلائی کریں. یہی ہے جو نیچرل ہیلتھ ہمارے بہتر ہو اور نیچر کے ساتھ ہماری کنیکشن ہو، اور پھر ہم مقناطیسی صلاحیتوں کے ساتھ ہمارے کنیکشن ہو، جو میگنیٹک فورس ہے جو جسے HMF کہتے ہیں، ہیومن میگنیٹک فورس. جی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو خوش رکھے، آپ کے پروگرام دیکھ جی پروگرام بھی دیکھے ہیں. ایک تو لوگ جو ہیں جو آپ کے پاس سے آئے ہیں کر کے، جی ان سے بھی کچھ رہنمائی لی ہے آپ کے بارے میں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو صحت دے، آپ کو رکھے. آپ ایک ایسی چیز لوگوں کو دے رہے ہیں جو آج تک شاید پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں دی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ لوگوں کے تشویق اور آپ لوگوں کے یہ مثبت تھنکنگ، آپ لوگوں کے مثبت خیالات ہمیں اور انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور ہم اور تشویق ہوں گے، اور اللہ آپ کے ارادے جو ہے انشاءاللہ اور مضبوط ہوں گے اور کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. آپ جیسے لوگ جو ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اللہ سب کچھ بہتر کریں گے، کیونکہ انسان جو ہے جتنا ٹیم ہو، ورک ہو، جتنا بہتر ہو اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے میری کمپنی ہے ایک مارکیٹنگ کی، جی اس میں جو ہمارا مطلب کچھ ایگزیبیشن وغیرہ ہم کراتے ہیں ایکسپو سینٹر میں، جو نمائشیں ہوتی ہیں مختلف انٹرنیشنل لیول کی. صحیح. اس میں مجھے مطلب کیا ہیلپ مل سکتی ہے مجھے یہ کورس کرنے سے؟ جی بالکل. آپ کے کمپنی میں آپ کے جتنے بھی ورکر ہیں، میں یہ شورٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں، اگر آپ HMF اور سمدھا 1 to 4 کروائیں، HMF لیول 1 صرف کروائیں، تو آپ کے ورکر کی کارکردگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ان کی کارکردگی 3-4 گنا زیادہ بڑھ جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے مائنڈ کیسے کام کرتے ہیں. یہ آپ کی کمپنی کے لیے بڑی ضروری ہے کہ آپ کے ورکرز کی کارکردگی بڑی اچھے ہو. تو اگر آپ تھوڑے سے اخراجات کریں، تھوڑا ہم آپ کے ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ہوگا. کیونکہ HMF آپ کی پروفیشنل لائف کی ایک، اور سمدھا لیول 1 to 4 اور HMF آپ کی پروفیشنل لائف کی ایک منبع ہے جو رکھتے ہیں انسان کے. پروگرام کا وقت نہیں ہے، اور بہت اچھے آپ نے کال کیے، تھینک یو. اور ہم نے اس پہ بات کی آج کے جو پروگرام تھا کہ پروفیشنل زندگی کو کس طرح بہتر کر سکے اور اپنے شخصیت میں کس طرح تبدیلیاں لا سکے، اپنے ماحول میں اور اپنے ارد گرد میں تمام لوگوں میں کس طرح کہ ہم ہماری زندگی کتنے بہتر کارکردگی اور ہماری کارکردگی کیسے اچھا ہو، ہم کامیاب کیسے ہو، ہماری ذہنی اور صلاحیتیں کیسے کام کریں، یہ تمام پہ ہماری بات ہو گئی. ملتے ہیں اگلی پروگرام میں اس موضوع کے ساتھ کہ شائٹیکا پین اور جوڑوں کی جو درد اس پہ ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.